شب برات بڑی شان والی ہے، یہ بخشش کی رات ہے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 شعبان کی رات ایک منادی، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، کوئی بخشش چاہنے والا اس کی بخشش کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کیا جائے۔ بس بدکار عورت اور مشرک کے علاوہ کوئی حاجت طلب کرتا ہے، اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اس رات اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص اس رات میں دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے 2 دعا مانگتا ہے، اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 راتوں کے بارے میں اسپیشلی فرمایا کہ اس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ ان 5 راتوں میں ایک رات شب براءت بھی ہے۔ اس رات بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس رات 300 رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل امی علیہ السلام شب برات میں حاضر ہوئے، مجھ سے کہا اٹھ کر نماز ادا کیجئے، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے، اپنے مبارک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل یہ کیسی رات ہے؟ عرض کی یہ وہ رات ہے جس میں آسمان کے دروازے اور رحمت کے 300 دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والے، شرابی بدکار کے علاوہ سب کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی اس وقت تک بخشش نہیں ہوتی جب تک سچی توبہ نہ کر لیں۔ شراب کے عادی کے لیے رحمت کے دروازوں میں ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ توبہ کر لے۔ جب وہ توبہ کر لیتا اس کی بھی بخشش کر دی جاتی ہے۔ کینہ رکھنے والوں کے لیے بھی رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ جس سے کینہ رکھتا تھا اس سے کلام کر لے۔ جب وہ اس سے کلام کر لیتا ہے اس کی بھی بخشش کر دی جاتی ہے۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل اگر وہ اپنے ساتھی سے کلام نہ کرے یہاں تک کہ شب برات گزر جائے تو جبریل امی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر وہ اسی حالت پر برقرار رہا یہاں تک کہ نزا کے عالم طاری ہونے کے سبب اس کی سانسیں اٹک جائیں، اکھڑنے لگیں، تب بھی اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اگر وہ موت سے پہلے مسلمان کے کینے سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ مقبول ہوتی ہے۔ شعبان کی 15ویں رات مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، لوگوں کا رزق لکھا جاتا ہے، حج کرنے والوں کے بھی نام لکھے جاتے ہیں۔ شب برات ایسی عظمت والی رات ہے، اس رات میں سال بھر ہونے والے سارے انتظامات فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ فلاں کی موت واقع ہوگی، فلاں جگہ اتنا پانی برسایا جائے گا، فلاں کو مالدار کیا جائے گا، فلاں کو غریب کیا جائے گا۔ جو اس رات عبادت کرتا ہے اللہ پاک کے عذاب سے اس کو رہائی مل جاتی ہے۔ یہ رہائی کی رات ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اس رات زمزم کے کنویں میں پانی بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ پاک کی رحمتیں اترتی ہیں۔ اس رات کو گناہ میں جو گزارتے ہیں، پٹاخے بجا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا آتش بازی کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے آتش بازی یہ نمرود بادشاہ جو کہ کافر تھا اور استغفر اللہ ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا تھا، یہ اس کی ایجاد ہے، تو یہ مسلمانوں کو شایع نہیں کہ وہ یہ کام کریں۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو جاگا کرو، دن میں روزہ رکھو۔ جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت تک اللہ پاک آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا، اعلان کرتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ تاکہ اس کو میں نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک رات میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر منور پر نہ پایا، میں حضور کو تلاشتی ہوئی نکلی، میں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نصف شعبان کی رات کو یعنی شب برات کو آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کی 15ویں شب کو شب برات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شب میں تجلی فرماتا ہے، جو توبہ کرتے ہیں ان کو بخش دیتا ہے، جو رحمت طلب کرتے ہیں ان پر رحم فرماتا ہے۔ تو اس رات
ہمیں آتش بازی نہیں کرنی، حرام کاموں سے بچنا ہے، عبادت کر کے رب کو راضی کرنا ہے۔ کاش بخشش یافتگان کی فہرست میں ہم بھی داخل ہو جائیں۔